پاکستان کی سیاست میں امریکہ اور برطانیہ کی دلچسپی الیکشن کے قریب آتے ہی غیر ملکی سفارتکار سرگرم۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کے قیادت سے ملاقاتیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نواز شریف سے ملاقات کے لیے جاتی عمرہ پہنچے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال، بالخصوص عام انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ نواز شریف نے امریکی سفیر کے ساتھ غزہ کی صورتحال کا معاملہ اٹھایا۔ امریکی سفیر نے نواز شریف کو اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ مسلم لیگ نون نے امریکی سفیر کی نواز شریف سے ملاقات پر ٹویٹ کیا کہ دونوں رہنماؤں نے الیکشن میں نون لیگ کو منتخب کرنے پر اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستان عوام آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کو منتخب کرے گی۔ تحریک انصاف نے امریکی سفارت خانے سے وضاحت مانگ لی کہ غیر ملکی سفارتکار ایسا کیسے کہہ سکتا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ موقف واضح کرے۔ امریکی سفارت خانے نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سفیر نے پاکستان میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کی اہمیت پر زور دیا۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد نون لیگ نے اپنے ٹویٹ سے متنازع جملہ ہٹا دیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے لاہور میں ملاقات کی، جس میں آئندہ عام انتخابات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی عام انتخابات کے لیے تیار ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی سے ملتان میں ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی امن کے لیے پاکستان کے عزم، اقتصادی تعلقات اور الیکشن 2024 میں جنوبی پنجاب کے سیاسی منظرنامے سے متعلق تفصیلی بات چیت کی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ آصف علی زرداری نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے برطانیہ سے مثبت کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ گزشتہ روز برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے نواز شریف سے ملاقات کی۔ جین میریٹ نے ملاقات میں برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے تاریخی تعلقات سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ برطانیہ یورپ میں پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔